الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کتاب تقویۃ الایمان جو کہ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی تصنیف ہے، اس کا ایک عنوان ہے سید لفظ کے دو معنی۔ یعنی سید لفظ کا کیا معنی ہے، تو شاہ صاحب نے اس کے دو معانی نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں سید کے دو معانی ہیں، ایک معنی خود مختار، مالک کل، جو کسی کا محکوم نہ ہو، جو چاہے کرے، یہ شان رب تعالیٰ کی ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سید نہیں، یعنی خود مختار، مالک کل، اور کسی کا محکوم نہ ہو۔ اس معنی میں سید صرف اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات ہے۔ اور دوسرا معنی، کسی حاکم کا حکم کسی شخص کے پاس چلا جائے اور پھر اس کے زبانی وہ دوسروں لوگوں تک پہنچ جائے، جیسے کہ چودھری، زمیندار۔ اس معنی کے اعتبار سے ہر نبی اپنے امت کا سردار ہے، ہر امام اپنے ہم عصر لوگوں کا، ہر مجتہد اپنے ماننے والوں کا، ہر بزرگ اپنے عقیدت مندوں کا، اور ہر عالم اپنے شاگردوں کا سید ہے۔ کہ بڑے بڑے حضرات پہلے حکم پر خود عامل ہوتے ہیں، پھر اپنے چھوٹوں کو سکھاتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف انبیاء پر آتے ہیں، پھر انبیاء سے صلحاء پر، نیک لوگوں پر، اور پھر وہ عام لوگوں پر وہ بات پھیلا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ سب سے بڑا ہے۔ آپ سب سے زیادہ احکام شرعیہ کے پابند تھے، اور اللہ تعالیٰ کا دین سیکھنے میں لوگ آپ ہی کے محتاج ہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے آپ کو سارے جہان کا سردار کہا جا سکتا ہے، آپ کو سید کہا جا سکتا ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے۔ اور اگر پہلا معنی مراد لیا جائے تو پھر اللہ کے رسول علیہ السلام ایک چونٹی کا، ایک ذرہ برابر کا بھی سردار اور سید نہیں، کیونکہ اس کا معنی پھر خود مختار ہے، مالک کل ہے، تو پھر صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو پہلے معنی اللہ رب العالمین کے لیے، اور دوسرے معنی میں وہ پھر استعمال ہوتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے، امام کے لیے، مجتہد کے لیے، بزرگ کے لیے، اور اسی طرح نیک لوگوں کے لیے۔